أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يجزي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على دائمة آل الله من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات عزاداران سید الشہداء، جو موضوع ہم نے 4 دن پہلے شروع کیا تھا، صلہ رحمی کے عنوان سے، یہ آج اس کی آخری مجلس آپ پہنچی۔ غیر محترم، بہت ہی وسیع موضوع میں نے اور آپ نے چنا، صلہ رحمی، اور اس پورے موضوع کو کہیں کوتاہی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار اور دعا کرتا ہوں بارگاہ صاحب العصر والزمان علیہ السلام کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہماری آخری نشست بعنوان صلہ رحمی جہاں کل گفتگو رک گئی تھی کہ ہم صلہ رحمی سمجھتے کن چیزوں کو ہیں، آج آخری مرحلہ اور تھوڑی سی تمہید پچھلی مجلسوں کی۔ صلہ رحمی کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کا صحیح تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، جس پر ہم نے پہلے دن بہت ہی ڈیٹیل میں گفتگو کی۔ دوسری چیز کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی کے لیے اخلاق اچھا نہیں ہوگا، بدگمانیاں رکھے گا تو صلہ رحمی نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہم نے اس بات پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ گفتگو کی دوسری مجلس میں۔ تیسری مجلس میں انسان کے صبر اور برداشت کے اوپر، دیکھیں یہ سب سے اشد ضروری ہے صلہ رحمی کے لیے۔ آپ
تب تک کسی کو قبول نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر برداشت نہ آ جائے. برداشت بڑی شے ہے. اور کل جس بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ ان تمام چیزوں کے بعد اب ہم ان باتوں پر گفتگو کرتے ہیں کہ صلہ رحمی آج کا معاشرہ کہتا کن چیزوں پر ہے. تو وہ ہماری گفتگو کی آج آخری نشست ہے ہماری. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ صلہ رحمی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تربیت اچھی ہونی چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, صبر رکھنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ صلہ رحمی کہتے کن چیزوں کو. اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ صلہ رحمی کب اور کہاں کرنی ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. حیران نہ ہوئیے, بتائیں گے کہ کیوں یہ جملہ میں نے کہا ہے. عزیزان محترم, لقد من اللہ علی المومنین, قرآن کی آیت پہلے دن جس کا ظاہری ترجمہ میں نے کیا تھا, اور باقی دن ہمیں اس آیت کے اوپر ہمیں وقت نہیں مل سکا جانے کا. لقد من اللہ علی المومنین, میں نے مومنوں کی جماعت میں سے ایک رسول چنا. اذ بعث رسولا منہم یتلو علیہم, دیکھیں مومنین کی جماعت پالنے والے نے ذکر کیا ان کا. اب وہاں دیکھنا ہے کہ وہ مومنین کی جماعت کس طرح صلہ رحمی کر رہی ہے, کیونکہ وہاں پر اس مومنین کی جماعت میں ابو طالب بھی ہے, حضرت عمران ابن عبد المطلب بھی ہے, اور ابو لہب بھی ہے. وہ مومنین کی جماعت میں نہیں ہے, لیکن ہے تو نہیں نا, ہے تو صحیح نا وہاں پر. دیکھیے برا بھلا کہنا نہیں ہے, لیکن صلہ رحمی نہیں رکھنی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ دین پر آ کر یہ سب چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. دین بڑی آپ کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر, جس کی وجہ سے امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا. میں اس کو اس چیز میں لپیٹ کے نہیں لے کر آ سکتا کہ نہیں جی میں صلہ رحمی کر رہا ہوں, میرے بڑے بھائی جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. نہیں, میں کیونکہ صلہ رحمی کر رہا ہوں. میرا چھوٹا بھائی, میرے رشتہ دار بے نمازی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, کیوں میں یہ کہتا ہوں میں صلہ رحمی کر رہا ہوں. ہرگز اس کو صلہ رحمی نہیں کر سکتا. آپ اس کے اندر اپنے آپ کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں, اور وہ تو ہے ہی گناہ گار. اپنے آپ کو کس طرح کر رہے ہیں؟ تو تیسری مجلس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پالنے والے کو یہ آیت کیوں دینی پڑی کہ حق اور باطل میں تمیز رکھو؟ کیا خدا نے متعلق کو شعور دے کے بس یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں شعور دیا ہے, میں نے اپنی تمام مخلوق میں سب سے افضل رکھا ہے. حق اور باطل کی پہچان کے لیے اس لیے دیا گیا کہ اگر کہیں رشتہ دار بھی آپ کا کچھ برا کر رہا ہو تو یو ہیو ٹو ڈو امر بالمعروف. آپ امر بالمعروف سے نہیں بچ سکتے اس آڑ میں کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں. دیکھیے دین جو ہے نا وہ مذاق کا نام نہیں ہے. دین بہت سخت بھی نہیں ہے, لیکن دین مذاق نہیں ہے کہ آپ نے مذاق بنا رکھا ہے. میں نے اور آپ نے, میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں میں ہر جگہ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں, میں نے اور آپ نے, میرے اس معاشرے نے, میرے جیسے یوتھ نے, ہم نے آج لا کر بالکل غرق ہوئے خطیبوں کو اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے. یہ بالکل صحیح درست الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. ہم نے ایسے خطیبوں کو اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے, ہم نے ایسے امام بارگاہوں کے ٹرسٹیز کو اپنے سروں پہ مسلط کیا ہوا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو مسجد کا
امام بنایا ہوا ہے، ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو مسجدوں کا سربراہ بنایا ہوا ہے جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے کیا ہے کہ نہیں جی ہم معاشرے میں صلہ رحمی چاہتے ہیں، نہیں جی ہم معاشرے میں محبت چاہتے ہیں. آپ محبت چاہتے ہیں تو کیا ایک فتنہ پرست خطیب کو ممبر پر لا کے بٹھا دیں گے؟ آپ محبت چاہتے ہیں تو آپ ایک سوٹ میں ٹائی لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ملبوس انسان جو یزیدیت کی نمائندگی کر رہا ہو، آپ اس کو لا کر یوٹیوب چینل پر بٹھا دیں گے اور دھڑا دھڑ فارورڈ کریں گے. اذان محترم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مجھے حدیث یاد آ گئی، درود بھیجے میرے محمد. مولا نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو کوئی جھوٹی خبر آگے بنا تصدیق کے بھیجی تو تم بھی اس میں برابر کی گناہ گار ہو. اب آج تو خبروں کا زمانہ نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں فارورڈ، یہ ویڈیو آئی فارورڈ، شیئر فارورڈ. یہ بنا دیکھے ہوئے آپ اس انسان کا کیریکٹر تو دیکھیے. میں اور میرا اور آپ کا معاشرہ آج ان لوگوں کو ہم ہیروز مانتے ہیں جو آ کر بیٹھ کر سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کی احادیث کا انکار کیا کرتے ہیں مرجعیت کے سلسلے میں. اور پھر مجھے اپنے استاد محترم علامہ سید سرور روضہ رضوی دامت برکاتہم کا جملہ یاد آ گیا. انہیں کہا اپنی ایک تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ ڈائریکٹ مرجعیت علماء پر، صحیح علماء پر، علماء سو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، علماء سو کون کون ہے یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ بھی جانتے ہیں. دیکھیے ایک بات یہاں آ گئی، میں وہ بات بھی اپنے استاد کی بیان کرتا ہوں، ایک بات یہ بیچ میں رہا. اس وقت عزادار تشیع کو، عزادار سید الشہداء کو معاذ اللہ پاگل بنایا جا رہا ہے. سروں پر امامے رکھتے ہیں، نام کے ساتھ نجفی، کربلائی، عربی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. اس معاشرے کو جو پہلے سے ہی بڑی زدوں کے اندر ہے، شیعہ قربانیاں دیتا ہوا آ رہا ہے. آپ جہاں دنیا میں چاہے دیکھنا چاہتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب قربانیاں دے رہے ہیں. کہیں پر بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی، ہر پلیٹ فارم پر آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب اور وہ جو علماء کی اتباع کر رہے ہوں. یہ علماء کوئی اپنا دین تھوڑی لے کر آئے. ذرا محترم آپ کے دماغوں میں یہ بات کس نے ڈال دی ہے؟ علماء اسی دین کو پیش کر رہے ہیں جو دین ان کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیا ہے. آپ مخالفت یاد رکھیے، وہ لوگ جو علماء کی مرجعیت کی مخالفت کرتے ہیں ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ مرجعیت علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، ہرگز نہ سمجھیے، بلکہ آپ امام حسن عسکری کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ اپنے 11ویں امام کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں. تو لب لباب میری اس بات کا یہ ہے، اور یہی میرے استاد کی بات جو مجھ سے رہ گئی تھی مجھے اب یاد آئی، انہوں نے یہی فرمایا کہ ڈائریکٹ آپ ہٹ کرتے ہیں امام حسن عسکری پر. آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہ جتنے علماء ہیں یہ تو ہم سب غلام ہیں در سید الشہداء کے؟ یہ لباس، یہ طالب علمی کا لباس ہے، یہ لباس حیدر کرار کے جانشینوں کا لباس ہے. یہ لباس رسول اللہ نے جن علماء کا ذکر کیا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے، یہ جھوٹی حدیث نہیں ہے،
یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، تمام کتب صحاح ستہ کتب اربع نے ان کو رقم کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ اور اس کے بعد جب یہی حق بات کہنے پر آتی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ اذان محترم، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے اگر آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے امر بالمعروف سب سے پہلے اپنے خاندان میں کریں، بعد میں باہر جا کے کریں۔ جس طرح صلہ رحمی سب سے پہلے اپنے خاندان میں ہوگی نا اور بعد میں کہیں اور ہوگی، اسی طرح امر بالمعروف بھی سب سے پہلے اپنے گھر میں ہوگا، اس کے بعد کہیں اور ہوگا۔ یہی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ آج یہ شیعت کو اٹھنا چاہیے، علماء کے سائے میں اٹھیے، زیر پرستی قائم آل محمد اٹھیے، سرکار حجت کے سائے میں اٹھ کر ان تمام خطیبوں کا، ان تمام علماء کا بائیکاٹ کریے جو آپ کو ممبروں پر آ کر سوائے گالم گلوچ کے، تفرقہ بازی کے اور آپ کو آپس میں لڑوانے کا کام کرے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں اٹھیے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے لیکن امر بالمعروف نہیں چھٹنا چاہیے۔ یاد رکھیے دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتی، دونوں چھوٹ نہیں سکتی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سے صلہ رحمی کروں گا امر بالمعروف نہیں کروں گا، نو، we can't do this۔ صلہ رحمی بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کا خیال بھی کرنا ہے، لیکن امر بالمعروف بھی کرنا ہے۔ 20 محرم الحرام آ گئی، 10واں ہے آج میرے اس امام کا۔ جس نے کوئی فوج اپنے ساتھ نہیں لے کر چلا، امر بالمعروف جیسے میں کہا نا اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ امام حسین نے 28 رجب کو اپنے گھر کی فوج تیار کی کہ کل کو لوگ یہ نہ کہتے کہ یہ تو حسین کی لڑائی تھی، حسین نے اصحابوں کو نثار کر دیا۔ نہیں، 18 بنی ہاشموں کو لے کر، چمکتے ہوئے چاند کو لے کر حسین چلے، اور کربلا میں صبر برداشت کرتے کرتے اب حسین کی کمر جھک چکی تھی۔ آج 10واں آ گیا میرے اس امام کا کہ جس نے کہا میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین کلام کر رہے ہیں، اشقیاء سے منہ پر جا کر کلام کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں۔ اور اب جنگ شروع ہوئی ہے۔ جب میری شہزادی زینب نے کہا نا کہ بھیا صبح سے اب عصر کا وقت آ گیا، خدا کی قسم بھیا اب تو گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، ارے عباس چلے گئے، اونو محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، علی اکبر علی اصغر چلے گئے، ارے بھیا آپ کے تمام اصحاب چلے گئے، اب تو ذوالفقار حیدری کو نکالیے۔ ذوالفقار حیدری کو نکالنا تھا۔ حسین نے ایک دفعہ کتابوں نے لکھا کہ حسین لڑتے لڑتے کربلا سے کوفہ تلک فوج کو شام تک بھگا کر لے آئے۔ کہاں سے بھگا کر لے آئے؟ لیکن ایک دفعہ وقت نماز عصر ہوا اور سورۃ الفجر کی ان آیتوں نے گونجنا شروع کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پالنے والے کی طرف فوراً لوٹ آ۔ بس جب یہ دیکھنا تھا حسین نے ایک دفعہ کلام کرنا شروع کیا، ارے عباس بھائی کی جنگ دیکھی، حبیب دوست کی جنگ دیکھی، علی اکبر بابا کی جنگ دیکھی، بس یہ کہنا تھا کہ زیارت ناحیہ میں میرے امام نے سلام بھیجا، ارے میرا سلام ہو اس پر کہ جو نہ زمین پہ تھا نہ زین پر تھا۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ کہاں تھا میرا امام؟ کہا جب اوپر جاتا تھا تو تیر جمائے جاتے تھے، ارے نیچے آتا تھا نیزے جمائے جاتے۔